السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایز مدرس سیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے بیسٹ ان پٹ دیتے ہیں اپنی فیملیز کو، اور پھر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے بہت سی باتیں اپنے گھروں میں برداشت بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ سچویشنز ہماری زندگی میں ایسی آ جاتی ہیں جس میں ہمیں یہ فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آئی ایم اے ڈور میٹ. ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں تو اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف بھی کر رہی ہوں، درگزر بھی کر رہی ہوں، جو کہا جا رہا ہے وہ کر رہی ہوں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ خاندان والوں کا، گھر کے کچھ افراد کا رویہ درست نہیں ہے. تو ذرا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رویہ کیا ہوتا ہے. آپ کو یہ فیلنگ جب آتی ہے تو اس میں بیسیکلی سوچ یہ آتی ہے کہ مجھے دوسرے لوگ گھر کے اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتے. پھر اس میں یہ بھی سوچ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میں تو سب کا خیال رکھ رہی ہوں لیکن میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، مجھے وہ رویے نہیں مل رہے. میں بھی تو انسان ہوں نا، میں بھی تو تھک جاتی ہوں یا کچھ کرنا چاہتی ہوں یا کچھ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتی. جب میں باقی لوگوں کو سپیس دیتی ہوں تو مجھے سپیس کیوں نہیں ملتی. اور ہمیں کئی مقامات پہ یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پر اپنے لیے کوئی سٹینڈ لوں گی، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب نہیں دینا ہوگا. یعنی یہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں آئے گی، لیکن مجھ سے اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا جاتا. یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جب ہمیں فیلنگ ہوتی ہے کہ آئی ایم بینگ یوزڈ، یا یہ کہ مجھے فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے، اور ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں آپ کے اپنے اندر کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے. ایک تو نا انسان کے اندر ریزنٹمنٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے، ایک عجیب سی تنگی ہوتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، کثرت سے استغفار بھی کرتے ہیں. میں ایسی لوگوں کو جانتی ہوں جو بہت روتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں میں ہی گناہ گار ہوں. میں تو قرآن کی مجلس میں بھی جاتی ہوں، میں نہیں کسی کے بارے میں ایسا سوچنا چاہتی. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارا وقت، ہماری انرجی سب اسی سوچ میں گزر جاتی ہے، اور ہمیں تھکن کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے وہ جو تعلقات ہیں جن کو ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اور ٹاکسک ہو جاتے ہیں، ان میں اور خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ بڑھتی جاتی ہیں. اسی طرح سے ہمارا ایک نیچر بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیپل پلیزنگ. ہم کہتے ہیں چلو باقی لوگ خوش رہیں، میاں خوش رہیں، سسرال خوش رہیں. میکے میں بھی کئی دفعہ ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں، میرے ماں باپ خوش رہیں، آفس میں کام کریں تو آفس والے خوش رہیں، میری خیر ہے. اور میرے پاس ایک ہی ڈائلاگ ہوتا ہے اس کے لیے کہ جب آپ نے کہہ دیا میری خیر ہے تو پھر کسی کی بھی خیر نہیں. جب ہم سے کوئی ڈس ایگری کرتا ہے تو بڑا ہم پکا فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ بس اس دفعہ میں نے اپنی بات پہ ڈٹ جانا ہے، لیکن پھر ہم وہی رویہ دے کر آ جاتے ہیں. اور پھر ہم اپنے آپ کو بالکل ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہوتا ہے وکٹم ہوں میں. یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ لوگ ہمیں ایسے کیوں ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں کا مسئلہ ہے. کبھی کبھی ہم کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو اتنی نماز پڑھتی ہیں، اتنا قرآن پڑھتی ہیں، میرے ساتھ کلاس میں بھی آتی ہیں، ان کو پتہ نہ چلے لیکن یہ سوال ضرور کیجئے گا، یہ پوچھئے گا. یعنی بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہیں. جی آپ کہتی ہیں ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی کچھ باؤنڈریز کسی کو بتائی ہی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. قصور دوسرے کا نہیں ہے، ہم نے اپنی باؤنڈریز کو بہت زیادہ ویک رکھا ہے. اسی طرح سے ہمیں صحیح جگہ پہ نو نہیں کہنا آتا، اور کس طریقے سے نو کہنا ہے وہ نہیں آتا. اسی طرح سے ہم برے بیہیویئر کو ریوارڈ کرتے ہیں. پھر ہماری اپنی سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لو ہوتی ہے. اگر میں باؤنڈری سیٹ نہیں کروں گی تو جو مرضی آ جائے کہ نا. ہم نے گھروں کے اندر کتنی باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار کو، جاننے والے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیں، گیسٹ روم میں بٹھا دیں، ان کی ہمت ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے بیڈ روم میں آ جائیں؟ کس کے بیڈ روم میں آتے ہیں؟ جنہوں نے ایریا نہیں ڈیفائن کر کے دیا.
ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ڈور میٹ نہیں بننا، مجھے یہ رویہ نہیں چاہیے، میری اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے، میں بلکہ اتنی پریشان ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب گناہوں پہ گناہ کر رہی ہوں، میں تو غیبت بھی کرنا شروع ہو گئی ہوں، میرے دل میں تنگی آنی شروع ہو گئی اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں، مجھ سے بچے نہیں پالے جا رہے، مجھ سے اپنے ہسبینڈ سے ریلیشن شپ نہیں مینٹین کیا جا رہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ مجھے سب سے پہلے اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کام کرنا ہے. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے. اور اس سیلف رسپیکٹ میں کیا آتا ہے؟ اپنی نیند پوری کرنا، وقت پہ کھانا کھانا، اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو ہیلدی ڈومین میں رکھنا، جو اپنے ضروری کرنے والے کام ہیں جس سے آپ کو اچھی فیلنگ اپنے بارے میں آتی ہے وہ کام کرنا. بالکل لائف سٹائل جو ہے اپنا. ایسے لوگوں کو خاص طور پہ ماؤں اور گھر کی عورتوں کو سیلفش کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے وہ بہت وہ جیسے کہتے ہیں کہ طرح سے بولتے اپنا سوچ رہی ہو، اپنا کھا رہی ہو، تم اپنے لیے کرو گی، تمہارے بچے کچھ نہیں ہیں، ہسبینڈ کچھ نہیں ہے، تو وہ پھر اس ٹائم پہ آپ خود ایک ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں تو سیلفش نہیں ہو سکتی. 10 دفعہ دن میں پانی پینے سے کوئی آپ کو سیلفش نہیں کہے گا. جب بچے ناشتہ کر رہے ہیں اور آپ موڈ خراب کرنے کے بجائے ساتھ ناشتہ کر رہی ہیں، ایک سیب بھی اٹھا کے کھا رہی ہیں، ایک پھل کھا رہی ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر اپنا ہیلدی کھانا بنائیں الگ سے جیسے ہم اور گھر والوں کی، تو اب اتنے سیلفش ہو. ایکچولی ہم نا اس کو اناؤنس بہت کرتے ہیں، ہم اتنے ٹیزرز چلاتے ہیں نا، جب ہم ان کے لیے کھانا بنا کے رکھتے ہیں جو وہ کھاتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ پوری باڈی لینگویج دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں توبہ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں یہ لوگ، اور میں تو کھاتی ہوں ہیلدی. اگر آپ نے کوئی ایسی ہیلدی چیز کھانی ہے، مثلاً آپ نے سیلڈ کھانا ہے، آپ کے گھر والے نہیں کھاتے، تو جب آپ ان کے لیے کھانا پکا رہی ہیں وہیں کھڑے کھڑے آرام سے سائڈ پہ بیٹھیں، جب تک آپ کی ہانڈی بن رہی ہے، ٹیبل لے آؤٹ ہو رہا ہے، آپ اپنا کھا لیں. طریقے سمارٹ آنے چاہیے نا. باؤنڈری سیٹنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے وہاں جنگی ماحول کریٹ کرنا ہے، یہ باؤنڈری نہیں ہوتی. یہی تو ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی ہمیں ایسا فارمولا دے دیں کہ اگر میں نے ڈور میٹ نہیں نہ بننا تو میں انڈیا پاکستان کا ماحول کریٹ کروں اور ان کے ساتھ تعلقات نہیں میں نے اچھے رکھنے، پرامن نہیں ہونا. اور یہ سمارٹنس ہم کر سکتے ہیں. وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی نا، ریزینٹمنٹ ہے ہمارے اندر، بڑے بڑے گرج ہیں، دکھ ہیں جو ہماری آنکھیں رول کرنے سے، شولڈرز کو اوپر نیچے کرنے سے، اسٹف باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتے ہیں. آپ وہ نہ ظاہر کریں. آپ کو کوئی 2 دفعہ کہے گا، 3 دفعہ کہے گا، آپ بالکل کچھ نہیں بولی، آپ نے اگنور کیا، آپ نے منہ بھی نہیں بنایا، تو کوئی بھی نہیں، اس کے بعد وہ سب سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا اسی دن موڈ خراب ہوتا ہے، پھر ہم بچوں کو مارتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں. پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگر آدھے گھنٹے کی اب واک کرنے نکلتے ہیں اور سپوز بچے پیچھے ہیں اور بچوں کو چھوڑ کے واک کرنے چلے گئے، حالانکہ اپنی ہیلتھ کے لیے گئے. دیکھیں، آپ کو اپنے گھر کی سچویشن کو سمجھنا ہوتا ہے. مثلاً مجھے اگر پتا ہے کہ میری ساس بیمار ہیں یا میری ساس اتنی کوآپریٹو نہیں ہے، تو میں پھر بے وقوفی کروں گی نا، بچوں کو چھوڑ کے جاؤں. پھر میں بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں اور بچے پارک میں کھیلیں، اور اگر میں نے ان کو سلائیڈ پہ بٹھایا، سلائیڈ سے اتارا، سی سو پہ بٹھایا، سوئنگز پہ بٹھایا، تو میری ایکسرسائز ہو جائے گی. یہ تو پھر آپ کے اندر یہ عقل مندی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو سیلف رسپیکٹ دینی ہے. جب ہم ہی اپنے لیے جسے کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارتے ہیں تو اس سے تو نہیں سیلف رسپیکٹ آئے گی. ہم خود غلط فیصلے کرتے ہیں. سیلف رسپیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ماحول کریٹ کرنا ہے، وہ کام اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو زیادہ کچھ کہہ نہ سکے. اور وہ تبھی ہے کہ جب آپ عقل مندی سے فیصلے کریں گے. لیکن کیونکہ ہم نے جا کر وہ پارٹی بازی کا ماحول کیا، پھر ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر اب ہم کنفیوز ہو گئے کہ جی اگر وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اب میں ان کے ساتھ اچھی کیسے ہوں. پھر ہم نے ایکسٹرا نائس ہونے کی کوشش کی، ایکسٹرا نائس ہوئے تو ہم ڈور میٹ بن گئے. اب ڈور میٹ بنے، اب ہمیں نکلنے نہیں آ رہا اس سچویشن سے. تو عقل مندی بہت ضروری ہے. جو اپنی نیند نہیں پوری کرتا اور جو ہیلدی کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اور جو اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو نہیں رکھتا، تو وہ ہیلدی فیصلے ہی نہیں کر سکتا. اور یہ آپ کو کنسسٹنسی سے کرنا ہے، اس کو لائف سٹائل بنانا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آج میں نے کھایا ہے اور اس کے بعد کیونکہ مجھے کسی نے کہہ دیا کہ تم کھیرا کھاتی ہو اور بچے کو دودھ پلاتی ہو، اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی تو میرا موڈ خراب ہو گیا اور میں نے کھیرا کھانا چھوڑ دیا.
تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ان کو جزاک اللہ کہنا ہے کہ تھینک یو سو مچ, آپ میرے لیے کتنی کنسرنڈ ہیں, بس آپ دعا کیجیے گا کہ میں صحیح عقل مندی والے فیصلے کر سکوں. بس اتنی سی بات کہہ کے بات ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ ایک اچھا ریلیشن شپ ہوتا کیسا ہے. ہم نے نا اپنے دماغ میں ایک پکچر بنائی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص میں نے جو پکچر بنائی ہے نا اسی کے مطابق کام کرے. شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے, بچے بھی وہی سارے کام کریں جو میں سوچ رہی ہوں, اور سسرال والے بھی اسی طرح کا بیہیویئر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہر شخص اپنے بارے میں سوچتا ہے, اور یہ نہیں کہ وہ کوئی خود غرض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ ہم اپنے اندر کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم دوسرے انسان کے اندر کی بات کو نہیں سمجھ سکتے. ہم اپنے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہ رہی تھی, کس طریقے سے کرنا چاہ رہی تھی, ہم دوسروں کے بارے میں نہیں کر سکتے. اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو وہ کرنا چاہ رہا ہے, مثلا میں ایک ریلیشن شپ میں یہ کام چاہتی ہوں تو مجھے یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس کو کرنے کے لیے مجھے کون سا ایسا بیہیویئر دینا پڑے گا جو دوسرے انسان کو میری بات سمجھ آ جائے. مثلا میں چاہتی ہوں کہ جی میری ساس مجھ سے خوش ہو جائیں, تو پھر میں نے اپنے پیراڈائم سے نہیں دیکھنا, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے 3 کام کرنے ہیں جن کو جب میں کروں گی تو وہ کہیں گی واہ بھائی واہ میری بہو کتنی اچھی ہے, تو میں وہ کروں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی یوزلی, وہ ہم نے لمبی کہانی چھوڑی ہوتی ہے. اور اس میں بہت آسان پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی عزت کی جائے, کبھی اس کے پیچھے سے اس کی برائی نہ کریں, کبھی اپنی جو غلطیاں آپ سے ہو رہی ہیں اس کا مورد الزام جو ہے اپنے سسرال والوں کو نہ دیں. میں ایز اے ڈاکٹر اپنے کلینک پہ بیٹھتی ہوں, ماں آتی ہے, بچے نے ہاتھ میں جنگ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے دادی دے رہی ہے. دادی 5 میل دور بیٹھی ہوئی ہے. جب میں کہتی ہوں کہ وہ تو اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے, اس وقت تو آپ نے لے کے دی ہے, کہتی لیکن عادت انہوں نے ڈالی ہے. بہت آسان ہے کسی کو کہہ دینا کہ کوئی اور شخص کرتا ہے. جب آپ کے وہ اس میں ہیں سرکل آف کنسرن میں, سرکل آف انفلوئنس میں, آپ کے ساتھ جب بچہ ہے تو پھر آپ نہیں لیں. اور اگر آپ اس کو کوئی چیز نہیں لے کر دے رہے تو پھر ان کو باتیں نہ سنائیں, یہ جو تمہاری دادی نے کی ہے نا, جو تمہارے ابو کرتے ہیں نا, بھگتتی میں ہوں. ہم بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں بتاؤں, میں جب 2 اپوزٹ پارٹیز کو بٹھاتی ہوں اپنے سامنے تو وہ دونوں اپنے اپنے حصے کی غلطیاں جو ہوتے ہیں نا وہ سامنے لا رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں. کچھ کام پیرنٹس کر رہے ہیں, کچھ کام گرینڈ پیرنٹس کر رہے ہیں, کچھ بچے خود فیصلے کر رہے ہیں. لیکن تھوڑی سی ہارمنی کریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. وہ بزرگ ہیں, آپ دیکھیں ہم اپنے والدین کو جب دیکھیں جو بوڑھی عمر میں آ چکے ہوئے ہیں تو وہ بچے بن جاتے ہیں, اسی طرح انسسٹ کرتے ہیں. اب وہ ہمارے والدین ہیں, ہمیں ان سے ایک لگاؤ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں امی چھوڑیں کوئی بات نہیں. لیکن ساس اگر وہی بات ریپیٹ کرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی, اور ہم جا کر اپنے شوہر کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا, پھر پرسنل باؤنڈریز جو ہوتی ہیں وہ انسان کس طرح سے اسٹرانگ کرتا ہے. اس میں بڑا سمپل فارمولا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر آپ کی پوچھ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اگر آپ کی پوچھ ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا, اس کام کو ایکسیپٹنس کے لیول پر لے کے جانا ہوگا اور وہ کام کرنا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پوچھ نہیں ہے تو یہ آپ کی چوائس ہے, آپ کرتی ہیں تو پھر آپ کس درجے پہ جا رہی ہیں, احسان کے درجے پہ. آپ اپنے لیے بونس کما رہی ہیں. آپ اتنی خوش ہو, میری ساس نے مجھے 2 باتیں سنائی تھیں لیکن اب میں ان کو چائے سرو کرنے جا رہی ہوں یا ان کے لیے کھانا اسپیشل بنا رہی ہوں کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہیں یا ہائپرٹینسو ہیں. میں چاہوں تو میں اپنے ہسبینڈ کو انکار کر سکتی ہوں اور وہ ان کے لیے کوئی ملازم رکھ سکتے ہیں کہ وہ کھانا بنائے, یا کوئی اور دیورانی جٹھانی ہے وہ بنا سکتی ہیں. لیکن اگر میں کر رہی ہوں کیونکہ مجھے آخرت میں جنت چاہیے, مجھے وہ مقام چاہیے, میں اس کے لیے کر رہی ہوں. میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں جس کو ہم کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ. باؤنڈری سیٹنگ میں ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہوتا. کئی دفعہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ باؤنڈری بنائی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کہیں اور سے کرتے ہیں. ہم سب اپنی زندگی میں نظر ڈال لیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں ہر چیز, ہر رشتہ مشکل ہے اور ہر کام مشکل ہے. وہ ہم خود بنا رہے ہیں, ہم ان کاموں کو خود اپنے اوپر بہت زیادہ مشکل بنا کر ڈال رہے ہیں, اس لیے وہ مشکلات بڑی لگ رہی ہیں. تو یہ اپنے دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے, مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا, تو اب اگلا سٹیج آتا ہے
میں نے سیکھنا ہے کہ نو کیسے کہنا ہے. اب نو کہنے کے بڑے سمارٹ طریقے ہیں. کسی نے آپ کو کہا کہ آج یہ کام کر دو، آپ بزی ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے، ایگزامز ہیں، تو آپ بہت آسانی سے کہہ سکتی ہیں کہ کیا بہت ضروری ہے میں ویکینڈ پہ کر دوں. اور اکثر اوقات ضروری نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ہاں چلو ویکینڈ پہ کر دینا. اگر وہ کسی نے تھوڑا سا منہ بھی بنا لیا لیکن الٹیمیٹلی وہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتی لیکن آپ کی کوئی ایسی مصروفیت ہے. پھر لوگ ان ہیلدی باؤنڈریز کے ساتھ اور ہیلدی طریقے سے نو کہنے کے ساتھ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ جب آپ نے کوئی بھی باؤنڈری سیٹنگ کی ہے تو بہت ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے. یہ نہیں وہ دراصل یہ وجہ تھی تو یہ تھا تو وہ تھا، اس سے کئی دفعہ وہ بات بڑھ جاتی ہے. اللہ کو خوش کرنا اور اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. دیکھیں سسرال کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ ہسبینڈ کے تھرو ہے. سمپل بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو ABCD، اس کو بیسک انسان ہونے کا اور مسلمان ہونے کا جو رتبہ ہے نا وہ دینا چاہیے. جیسے ابھی میں باہر آئی ہوں، ہم میں سے کسی کا کوئی ڈرائیور تھا، گارڈ جو ہے اس کو بار بار کہہ رہے تھے کہ پلیز گاڑی کو ہٹا لیں، اور وہ کہہ رہے نہیں میری باجی نے کہا ہے گاڑی یہیں کھڑی کرنی ہے تو میں نے یہیں کھڑی کرنی ہے. دیکھیں یہ بزرگ ہیں، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں، یہ ڈیوٹی میں یونیفارم میں ہیں، آپ کیوں مس بہیو کر رہے ہیں؟ تو ہم تو مطلب کوئی اگر جونیئر سٹاف کچھ کہہ دے آپ یہاں نہ آئیں وہاں نہ آئیں، ہم کہتے ہیں کیوں تم کون ہو؟ اور اگر ڈاکٹر کمل آ رہی ہے ان کو مسکرا کے دیکھ لیا، تب بات بھی سن لی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان ساس ہے تو ساس سے پہلے وہ انسان ہیں اور وہ مسلمان ہیں، ان کو ان کا رتبہ ملنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، اب ان کا بونس کیا آ گیا ہے؟ وہ شوہر کی والدہ ہیں، اور کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں یا شوہر کی والدہ ہونے کے ناطے آپ کی ان سے انٹریکشن ہے، اب ان کی ڈبل رسپیکٹ ہو گئی ہے. نمبر 3، اگر آپ کو جنت چاہیے ہے اور آپ اس رشتے میں منسلک ہو گئے ہیں تو پھر کر لیں ان کے لیے کچھ کام. آپ کے میرا تو ڈیل بہت اچھا جا رہا ہے. کیونکہ ہماری پرابلم یہ نا، ہم مینٹلی یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر سسرال والوں کے ساتھ اچھی ہوں وہ میرے ساتھ ان ریٹرن اچھے ہوں. یہ ہر وقت پاسبل نہیں ہوگا. اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی یہی سوچتے ہیں کہ آج ہم نے اچھا کیا تو رائٹ نیکسٹ ڈے یا ہمارے ساتھ بھی وہی اچھا سلوک کرے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی تحفہ میں لاتا ہے، ہم کہتے ہیں لو ہم ان کے لیے یہ لے کے گئے تھے انہوں نے یہ دیا ہمیں. نہیں، میں ان لاس اور بہن بھائی تو بہت قریبی رشتے. میں تو گھر کے ملازموں کے لیے سوچتی ہوں کہ جب تک آپ ان کو مارجن نہیں دو گے، وہ انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو جب تک آپ ان کو مارجن نہیں دو گے ان سے بھی دن میں غلطی ہوگی. کلوز ہم کرتے ہیں آج کے سیشن کو. ایک بات بس یاد رکھ لیں، جب ڈور میٹ کی فیلنگ آتی ہے تو آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے اور آپ ہیلدی باؤنڈری نہیں سیٹ کرے، اور جہاں پر آپ کو اچھے احسن طریقے سے بولنا چاہیے نو، وہ نہیں آپ بول رہے. آپ جب یہ کام کرنا شروع کریں گے اس سے آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.